پروگرام آج روئی کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان رضا ملک، اور آج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک۔ آج کی ملاقات میں جانیں گے نہ صرف ان کی وزارت کے حوالے سے حال احوال، بلکہ ان کے حلقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک سے ملنے ان کے گھر پہنچے ان کے سیکریٹری طارق مان اور دیگر کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، انرجی کے حوالے سے وزارت کا قلمدان آپ کے پاس ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو انرجی کے حوالے سے اختیارات ملے، تو آپ نے آتے ہی پروگرام شروع کرایا نیا پاکستان سولرائزیشن سسٹم۔ تعلیمی ادارے اور ہسپتال ترجیحات میں شامل کی۔ تو کیا صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں اور بالخصوص آپ کے جنوبی پنجاب میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے، میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا لوگوں کو اویئرنیس دینے میں، اور لوگوں کے پروفیشنل جو پروفیشنل ان کی چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کرتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے۔ دیکھیں جی، جب مجھے یہ ملا تھا یہ پورٹ فولیو انرجی کا، تو یقین مانیں جو ہمارا انرجی ڈپارٹمنٹ 11.5 سال سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، کوئی 6 مہینے اس کی کوئی وزارت کسی کے پاس رہی ہے، ادروائز یہ شہباز شریف نے اپنے پاس رکھی ساری، اور اس کا کوئی وزیر نہیں بننے دیا، کیونکہ اس پہ فنڈز بہت زیادہ تھے، اور وہ ون مین شو جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کا تھا، اس کا بھی اسی طرح چلا رہے تھے کہ بلینز کے قریب فنڈ تھے، اور اپنی مرضی سے رات کو خواب آتا تھا کہ جی یہ کول پاور پلانٹ لگا دو، تو صبح شروع ہو جاتا تھا۔ RLNG والے جو تھے وہ شروع کر دیے، اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں، جس کو ابھی وزیر اعظم صاحب نے IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، وہ تباہی کے دہانے پر لا کر باقی ملک کے اداروں کو، اور خاص طور پر انرجی ڈپارٹمنٹ کو، جس کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا ہے پالیسی چینج کی، کہ ہم نے انرجی پہ کتنا کو کام ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کا جو ادارہ ہے پنجاب میں، ایک لئیے بھی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا کوئی 100 میگا واٹس کا، کہ وہ بھی ایک کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے لگ رہا ہے۔ وہ رینیویبل پہ بہت سارا اب کام شروع ہو گیا ہے۔ جو لئیے والا آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ریٹ پہ ہم نے اس پہ ٹیرف دیا ہے، 3.7 سینٹ پہ دیا ہے، اور یہ جو ہمارا بھاولپور والا یہ کرا گئے تھے، یہ 18 سینٹ پر کرا گئے تھے۔ اچھا، اسی دور میں وہاں پر لگے تھے ابو ظبی میں، وہاں پہ 3 کچھ پہ لگے تھے اسی دور میں، جب انہوں نے 18 سینٹ پہ کیا تھا۔ تو ان کا ہر پروجیکٹ، ہر منصوبہ، اس کے پیچھے کرپشن کی داستانیں ہیں۔ تو ہم نے رینیویبل پہ آتے ہی ہم نے رینیویبل پالیسی ابھی ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے اس کو اپڈیٹ کیا ہے، پاس ہوئی ہماری کونسل آف کامن انٹرسٹ سے، جو ہماری پورے پاکستان کے صوبوں کے اسٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں اور وہ پالیسی منظور کرتے ہیں۔ ابھی وہاں پہ کیا، ابھی ہمارا 100 میگا واٹ کا سولر کا وہاں پہ بھاولپور میں زرلو کمپنی ہے، ان کے ساتھ ہمارا وہ ہو گیا ٹیرف، ہو سکتا ہے 3 سے بھی نیچے آ جائیں۔ چشتیہ میں ہمارا انڈر پروسیس ہے، بھاولپور میں بھی 300 میگا واٹ کا اور ہے، اس طرح۔ اور اس کے علاوہ جو ہم کر رہے ہیں کہ سولر کو جو ہمارے ادارے، آپ نے یونیورسٹیوں والا پروگرام دیکھا ہوگا ہمارا،
وہ بہت بڑی مطلب مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے. جو پیسے بچیں گے تو الٹیمیٹ وہی پیسے ایجوکیشن سیکٹر میں جو اصل مقصد ہے تعلیم دینا بالکل اس میں استعمال ہو سکیں گے. اس میں جو ہم نے ایسکو ماڈل پہ یونیورسٹیوں کو سولرائز کرنے کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے, بلکہ ہماری 16 یونیورسٹیوں کے ساتھ MOU سائن بھی ہو گئے ہیں. اور اس میں ہوا یہ کہ کمپنیز آتی ہیں, یونیورسٹیز کی جو چھتیں پڑی ہیں بڑا اس پہ ہے اسپیس ہے, چھتیں استعمال کرتے ہیں اور جتنی بجلی بنتی ہے وہ اپنا یونیورسٹی کو دیتے ہیں. اب اس میں 1 روپیہ نہ یونیورسٹی کا لگتا ہے, 1 روپیہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے دینا پڑتا ہے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو 28 روپے یونٹ ان کو یونیورسٹی کو یہ وابڈا والی بجلی پڑ رہی تھی, اب ان کو 10 سے 11 روپے میں پڑ رہی ہے, اور اس سے کوئی کروڑوں روپے کی سالانہ کی بچت ہے. ابھی ہم نے UET میں جو میرے خیال نومبر میں انشاءاللہ ہمارا فنکشنل ہو جائے گا 1 میگا واٹ کا, تو وہ اگر جب مکمل ہوتا ہے تو اس کو 1,70,00,000 1 میگا واٹ جو ہم نے لگایا اس کی پر ایئر اس سے بچت ہوگی. اس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ 3 میگا واٹ کی ہے. یونیورسٹیز میں تو یہ والا پائلٹ پروجیکٹ تھا نا. ہاں جی, UET والا پائلٹ پروجیکٹ تھا, 3 میگا واٹ کا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں 4-5 کروڑ روپے ان کو سالانہ یونیورسٹی کو بچت ہوگی, اور وہ آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کھڑے کر سکتے ہیں. 16 یونیورسٹیوں کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو گئے اور ان پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہے. ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا 5 میگا واٹ کا ہے, ہمارا BZU کا 2.5 میگا واٹ 2.5 سے 3 میگا واٹ کا ہے. ڈاکٹر صاحب زرعی ملک ہیں ہم جی, جب سے ملائی پڑھتے ہیں کہ پاکستان کا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہے, اور زراعت کا سارا انحصار آبپاشی پہ ہو. بالکل. تو ٹیوبویلز جو ہیں ان کو سولر پہ شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ شروع کیا جا رہا ہے. بڑا رہنمائی جو ہے سینسٹیو سا کویسچن ہے. ہماری چیف منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی. کسان اتحاد جو ہے نا وہ ہمیشہ بجلی کے بلوں کو ہی لے کے وہ سارا یونٹس کو لے کے اور اس کو سارا ہمیشہ ایشوز رہتے ہیں. ہماری ایک کمیٹی بنی تھی, منسٹر اریگیشن, منسٹر ایگریکلچر اور منسٹر پاور اپنا انرجی. تو یہ بیٹھ کے ہم نے کوئی اس پہ کافی ساری ڈسکشنز کی ہیں. اس میں منسٹر اریگیشن کی ایک ریزرویشن آتی تھی کہ جہاں پر پانی کا لیول بہت نیچے ہے, اگر یہ سولر ٹیوب ویل لگا دیں گے تو اس کا پانی گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے لیول وہ اور نیچے چلا جائے گا. تو اس پہ ایک تھوڑی سی پالیسی ہم وضع کرنے لگے ہیں کہ ان ایریاز میں ہم اگر سولر کو پروموٹ کریں جہاں پہ پانی کا لیول اونچا ہے, جو ہمارے دریائی بیلٹ ہیں, اس میں ایک تو ڈیزل پہ وہاں پہ پیٹر چلتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ پولیوشن بھی ہوتی ہے, تیسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جو ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے اس پہ زر مبادلہ بھی باہر جاتا ہے. تو یہ ابھی پالیسی انڈر ڈسکشن ہے, تو اس کے ہم کوئی بنا رہے ہیں کوئی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کہ کس کس کو کہاں کہاں ہم یہ الاؤ کریں, تاکہ جو ایکسیسو پمپنگ ہے پانی کی نیچے سے انڈر گراؤنڈ واٹر کی وہ نہ ہو, اور ضرورت کے مطابق نکلیں. اور اس کا جب بھی واٹر ایکٹ بھی ہمارا اسمبلی نے پاس کیا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ جلد اس پہ ہم ایک پالیسی لا رہے ہیں. آج کے دن آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں, تو کیا یہ تو ساری انرجی ڈپارٹمنٹ کی باتیں ہوگی, تو حلقے میں کیا دکھا رہے ہیں؟ نہیں, حلقے میں انشاءاللہ میں نے ابھی ہم نے پائلٹ پروجیکٹ 2 شروع کیے تھے. بڑے گاؤں تھے, ایک وہاڑی میں اور ایک سمندری میں, وہ ہائیبرڈ سولر پلس بایو گیس کا, کہ بڑے گاؤں جتنے بھی ہیں بڑی آبادی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سوئی گیس دیں. تو ہم نے وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم ان کو بھی افتتاح کرنے لگے ہیں, مکمل ہو گئے ہیں. تو ان کو ہم ریپلیکیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور وہ ہمارے حلقے, میرے حلقے میں بڑے سارے گاؤں ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی ماڈل پہ ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں. ایک تو گیس ان کی اپنی ہو جائے گی, اس سے اپنی بجلی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس سے اپنے زرعی ٹیوبویل بھی چلا سکیں گے. اور اس لیول پر ہم لے کے جا رہے ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے ہمارا پورا وہ جو سسٹم تھا وہ بند ہو گیا ہے, ابھی انشاءاللہ دوبارہ اس پہ ٹریک پہ آ رہا ہے. اور حلقے کے لوگوں کو ظاہر ہے میری جو یہ آف گریڈ آبادیاں ہیں ہماری کافی ساری ہیں. میرے حلقہ 157 NA جو ہے ہمارا زین قریشی صاحب کا, اس کے نیچے 218 حلقہ تھا, 219, اس میں بھی آف گریڈ جو ہے نا کافی ساری آبادیاں ہیں. تو ہم ان کو سولر پہ انشاءاللہ کرنے لگے, وہ بھی چند دنوں میں اس کو خوشخبری دیں گے. تھینک یو. آئے جی, ناشتہ لگا ہوا ہے جی, بسم اللہ ناشتہ کرتے ہیں.
پر آئے مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حال ہی میں آپ کے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا۔ تعزیت کرنے کے لیے سیاسی و سماجی شخصیات کا تانتا بندھا رہا۔ ڈیرے پر آئے سائلین سے ملنا اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے احکامات جاری کرنا بھی معمول کا حصہ ہے۔ گھر سے روانہ ہوئے۔ ناصر گروپ آف سکولز میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو موٹر سائیکل کا انعام پیش کیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر مخدوم رشید پہنچے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے حلقے میں سب سے بڑی آبادی والا یہ علاقہ ہے مخدوم رشید، یہ رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود ہیں اور مطلب آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، یہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، تو کس طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ مینیج کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے اس کو بہتری جو ہے اس میں لائی جا سکتی ہے، آپ کا اس میں ان پٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ان ہسپتالوں کا بھی باقی اداروں کی طرح حال کیا گیا ہے پچھلے دور میں، اور جو لوگ یہاں پر مسلط تھے ان کو جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے نکالا ہے یا ابھی تک نکال رہے ہیں، ان کے آفٹر شاکس ابھی آ رہے ہیں، آفٹر شاکس آ رہے ہیں، آفٹر ایفیکٹس آ رہے ہیں، اور وہ جو ایک سسٹم پورا بگاڑ گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں ظاہر ہے ٹائم تو لگتا ہے۔ ڈاکٹر اختر ملک صاحب،
खुद भी डॉक्टर हैं और चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से समझती हैं, बता रहे हैं कि चौथा विज़िट है यहाँ का। तो क्या बेहतरी क्या आई है? आप यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, एम्बुलेंस भी नहीं है, डेंटल यूनिट भी बंद पड़ा हुआ है, आपका ऑपरेशन थिएटर अभी ICU चले कुछ बेहतर हालत में। चेंज क्या आया डॉक्टर साहब के आने से? क्या इससे पहले ज़्यादा बुरी हालत थी? और रोज़ाना कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं? इसमें आप यकीन करें कि चेंज आई डॉक्टर अख्तर मलिक के बाद। जब ये आए हैं तो चेंज आई। इससे पहले यहाँ के लोगों को ये सहूलत भी नहीं थी। मेरी बात सुने, इससे पहले ये सहूलत क्या, इतना बुरे हालात थे कि यानी डिलीवरी जो रेशो थी ना वो 2-3-5 2-3-5। सर आए, विज़िट की, मैंने एक एक चीज़ को देखा। ये जो विज़िट है ना ये बड़ी कैजुअल है। उस टाइम तो इन्होंने एक एक चीज़, इवन के जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, एक एक चीज़ को इन्होंने देखा। देखने के बाद अभी नंबर ऑफ आउटडोर पेशेंट्स कितने हैं आपके? अब देखेंगे, पिछले महीने 7046 मरीज देखा है। दवाई कितने लोगों को दी? सबको दी है। अच्छा, मेडिसिन मिल गया? मेडिसिन अवेलेबल हैं। ये चेंज है। ये चेंज है। देखें हमारा OPD कब बढ़ेगा? जब मरीज़ आएगा। मरीज़ कब आएगा? जब उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर उसे फैसिलिटी नहीं मिलेगी उसने कहाँ से आना है? उसके हमारे पास TB डॉट्स के पैरामीटर सारे मौजूद हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग इब्तदाई जो है वो होती है। इसके अलावा पोलियो के लिए बाकायदा टीमें तश्कील की हैं। राउंड द क्लॉक यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात, यहाँ एक टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए भी वक्फा नहीं होता। यहाँ पर डिलीवरी आने वाला पेशेंट जो है, सिर्फ जिसका C-सेक्शन हो वो वापस जाता है। सारी की सारी और 93 डिलीवरीज हुई हैं इस महीने। ये जो 93 डिलीवरीज में एक सिंगल सिरिंज भी बाहर से मरीज लेकर नहीं आया, यहीं प्रोवाइड की। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। टाउन कमेटी मखदूम रशीद पहुँचे, अवामी इज्तिमा से खिताब किया। अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से MPA बनाया आपके तावन से। ना सिर्फ MPA बने बल्कि वजारत भी और कबीना का मेंबर भी बनाया। मैं इसके लिए आप लोगों का मशकूर हूँ। मुझे जब जब मौका मिला है इस हल्के की खिदमत का, मैंने दिन रात एक किया है और ड्यूटी समझ कर किया है। पिछले मेरे टेन्योर जो था वो भी मैंने नेक नियती से कोशिश की है कि लोगों के मैं मसाइल हल करूं, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा थे और वसाइल इतने कम हैं कि तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी करना मेरे कम अज़ कम बस पे नहीं होता। ज़ाती नौयत के काम हो वो भी मेरा दरवाजे आपको पता है 24 घंटे खुले होते हैं। यहाँ नहीं मिलता तो लोग लाहौर आ जाते हैं, लाहौर नहीं होता तो हल्के में मुलाकात हो जाती है। हफ्ते में 2-3 दिन मेरे हल्के में गुजरते हैं। मैं अभी RFC जो आपका मखदूम रशीद अस्पताल है वहाँ से होकर आ रहा हूँ और CO साहब को मैं पहले भी ले आया था, डिप्टी कमिश्नर को भी लेकर आए थे, क्योंकि मेरे अस्पताल इलाके का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। मेरी ख्वाहिश है कि पूरे मुल्तान में
اس حلقے کے لوگوں کی مثال دیں. اس حلقے کے لوگ باشعور ہیں, اس حلقے کی قیادت بھی کام کرنے والی ہے. یہ ہسپتال میرا آئیڈیل ہونا چاہیے. ہم نے پہلے کافی سارا کام ہسپتال کا ٹھیک کروا دیا ہے. جو کمی بیشی ہے وہ انشاءاللہ اسی مہینے 2 میں وہ بھی پوری ہو جائے گی. یہاں 24 گھنٹے ڈاکٹر بھی ملے گا, 24 گھنٹے دوائی بھی ملے گی, اور 24 گھنٹے سہولت بھی ملے گی. اور یہ میں ابھی ان کو سی او کو بلا کر کہہ کہ جو کام اور مشینری خراب ہے اس کو بھی فوراً جاری کرنے کا میں کہا کر آیا ہوں. ڈیرہ کلو میں بھی سولنگ کے منصوبے کا افتتاح کیا. اقبال تھیم کی اہلیہ کی فاتحہ خوانی کے لیے ان کے گھر پہنچے. بستی چاہ پرائیاں والا میں ملک خالد پرائی کے پاس پہنچے. بستی گھڑیالہ میں ہی چودھری سعید سندھو سے ملاقات کی. بستی گھڑیالہ میں سولنگ کے منصوبے کا افتتاح کیا. میری ہمیشہ تعمیری سیاست رہی ہے اور میرا 22 سال کا جڑا سیاسی کیریئر ہے وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کدی کسی تھانے کچہری دی سیاست نہیں کی تے نہ ہی کدی لاشاں دی سیاست کی ہے. ہمیشہ علاقے دی ترقی اور بہتری واسطے اور بھلائی واسطے کیتا ہے کام. تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں اپنے اس مشن میں کامیاب کرے, میں اس علاقے دی بہتری کر سکاں, اس علاقے دی ترقی واسطے اپنا کردار ادا کر سکاں, اس علاقے دے جڑے بچے نے انہاں دے واسطے اسی کوئی روزگار لیا سکیے تاکہ میرا یہ علاقہ خوشحال ہوئے گا, میرے ووٹر خوشحال ہون گے تو میرے واسطے ووٹ بھی منگن گے. اگر وہ بھی بیچارے روزی پانی دے چکر رہن گے تو کہنے ووٹ منگنے نے. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچیاں واسطے روزگار دے بندوبست کرا سکاں. سابق ناظم موضع گھڑیالہ چودھری سعید سے ملنے ان کے ڈیرے پہنچے.
ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دلکش شخصیت ہے, ایک خوبصورت انسان ہیں آپ, اور ابھی بھی جوانی تو ابھی بھی برقرار ہے, اور جب عین جوانی تھی تو محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور یہ جو محبت ہے زندگی میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ آخر میں آپ گھر میں فساد ڈلوانے والی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر محبت کے بغیر تو دنیا بھی نہیں چل سکتی اور نہ زندگی چل سکتی ہے. محبت میں سمجھتا ہوں پروفیشن سے بھی ہوتی ہے, اپنا لوگوں سے بھی ہوتی ہے, ماں باپ سے بھی ہوتی ہے, اللہ پاک اور اللہ کے حبیب سے بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ ہے ہی پیار کرنے کے لیے, اور جو رومانوی اور یہ چیزیں ہیں میں اب ان پہ بلیو نہیں کرتا. اب ہاں, اور کب کرتے تھے؟ کب کرتے تھے جو اب نہیں کرتے؟ وہ ایک ٹین ایجر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ اس دور میں آتی ہے. لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پرائرٹیز بدلتی جاتی ہیں, آپ کے خیالات بھی بدلتے جاتے ہیں. میں اپنے جو چھوٹے بچے ہیں, بھتیجے بھانجے, ان کو بھی کہتا ہوں کہ وقت سے پہلے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ پے نہیں کرتے, اور وقت پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پے کرتے ہیں. آپ کو ان کی اپس اینڈ ڈاؤن کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایک یہ نیچرل چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب زندگی کے ساتھ ہر چیزیں حسن خوبصورتی سے کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ پاک جس کو خوبصورت بناتا ہے ایک دفعہ تو نظر ٹھہرتی ہے جی, اور جب نظر ٹھہرتی ہے تو نیچرل سی بات ہے, انسیت بھی ہوتی ہے, اور ہر چیز وہ کوئی اس کا مقصد غلط نہیں ہوتا. بندہ ویسے بھی اپنا اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا کام جو آپ دوبارہ کرنا چاہیں کہ اگر موقع ملے تو آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو دوبارہ کرنا چاہوں گا؟ میری ایک چیز تھی کہ میرے فادر کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میری خواہش اب بھی ہے, شروع سے تھی, کہ میرے والد زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا, پوری دل جمعی سے کرتا اور ڈیووشن کے ساتھ کرتا. میں لکی رہا ہوں, میری والدہ میرے ساتھ زیادہ عرصہ رہی ہیں, تو وہ جو کمی ہے مجھے اب بھی فیل ہوتی ہے کہ وہ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو شاید میں اس سے بھی بہتر ہوتا. اسپیچلیس کر دیا آپ نے کہ بات اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ والدین اگر حیات ہوں تو ان کی خدمت جو ہے وہ زندگی کا اہم مقصد ہے. کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا پالیٹکس میں کہ آپ گھر آئے ڈاکٹر ہوتے ہوئے اور آپ نے سوچا کہ یہاں سے کیریئر بطور سیاستدان شروع کرنا؟ دیکھیں میری جب شادی ہوئی تھی تو میں ایک سمپل ڈاکٹر تھا, میری مسز بھی ڈاکٹر ہیں, لیکن درمیان سے پھر وہ پولیٹیشین نکل آیا. تو شروع میں تو بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے, اور بعد میں اس طرح عادی ہو گئے کہ لیکچر جاری ہوتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی. میرا ایک اور بھی بلیف ہے کہ میں آپ نے سیاست گھر سے سیکھی ہے. گھر سے سیکھی ہے. تو میرا ایک اور بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو آٹومیٹک اس کی جو ہے نا ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا تھا تو میرے یونین کونسل کے مسائل بہت زیادہ تھے, لوگ بڑے بیچارے پریشان تھے. یہاں پر منشیات کا بہت زیادہ کاروبار ہوتا تھا, اور پورے ملتان کے جو وہ نوجوان بچے اور سارے وہاں پر ہوتے تھے, مجھے نظر آتے تھے. تو ہم نے آتے ہی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اس علاقے کو منشیات سے پاک کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی اور ہمیں آگے پروگریس کرنے کا موقع ملا, اور آج میں بھابھی نے بطور سیاستدان آپ کو کب سراہا؟ وہ تو آج تک گھر میں پذیرائی کب ہوئی؟ وہ تو آج تک بھی نہیں سراہتی. شروع سے میری پالیٹکس کے خلاف ہیں, اور میں وہ بتا رہا ہوں کہ شروع میں اتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے. ہم تو مطلب سمپل پالیٹیشین ڈاکٹر تھے تو پالیٹیشین نکل آیا.
चौधरी अब्दुल-सुफियान संघेड़ा से मिलने उनके डेरे जलालाबाद पहुँचे। शाम की चाय पी, सियासी और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू की। शाम गए घर वापस पहुँचे। डॉक्टर साहब, तालीम आपने MBBS की सारी हासिल की और मिनिस्ट्री आप पूरी इंजीनियरिंग वाली चला रहे हैं, मैथमेटिक्स वाली चला रहे हैं, तो कितनी को मुश्किल आसानी रहती है? देखें जी, मैं तो उस्ताद भी बनाया या मतलब जी खुद सीख गए? मैं तो असल में मेडिकल बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल भी है, प्रैक्टिस भी की है। फिर मकामी तौर पर जैसे हमारे बुज़ुर्गों के डेरे शेरे चलते थे, घर बार, कोई खुशी गमी, चिट रुका, ये चलता रहा है शुरू से। तो मेरे वाले साहब की अर्ली डेथ हो गई थी, तो जब मैंने दोबारा यहाँ पर बैठना शुरू किया तो वो सारे ताल्लुकात रिवाइव हो गए और काम शाम तो रूटीन में करते रहते थे लोगों को। लेकिन फिर दोस्तों ने कहा कि जो लोग प्रैक्टिकली इसमें आ जाएं, तो फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मैंने बल्दियाती इलेक्शन से आगाज़ किया था और उसके साथ फिर मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। जब MPA का इलेक्शन लड़ा तो फिर वो मेरी प्रैक्टिस डिस्टर्ब हुई। लेकिन ये कि अब फिज़िकली अब पॉसिबल नहीं है मेरा प्रैक्टिस करना, और जब अल्लाह पाक ने मुझे मेरे हलके के लोगों के वसीले से मुझे इज़्ज़त दी, मैं अब दोबारा जब MPA बना तो मुझे पोर्टफोलियो दिया गया। तो कोई मैं नहीं समझता हूँ कि इतना कोई वो अलजबरा का सवाल नहीं है कि जो समझ ना आए। अगर बंदे में विल पावर हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब मैं इसे करता हूँ तो चली रही थी, अब वजारत भी, तो फैमिली के लिए कौन सा वक्त निकलता है? फैमिली को हमेशा गिला रहता है। हाँ, ये चीज़ फैमिली को हमेशा गिला रहता है, और है भी रियलिटी तो यही है कि जिस तरह की क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, वो मेरा ख्याल है जो पॉलिटिशियन है उनके लिए मुश्किल होता है। और ये मेरा बेटा है अनस, तो ये अभी मेरा ख्याल है फिर अब अनस से अगली बात हम अनस से जानते हैं। मैं इसकी बात एक बता के आपसे फिर आप बेशक अनस से पूछिएगा। तो जब 2008 वाले सेशन में थे हम पार्लियामेंट में, तो एक दिन ना मैं कोई 5-1 बजे शाम को घर आ गया जल्दी। ये 4-5 साल का था उस वक्त। तो ये मुझे जब हम आते थे सोए होते थे, जब जाते थे सोए होते थे। तो जब शाम को मैं जल्दी घर आया तो जागा हुआ था, तो फिर थोड़ी देर में बैठा हूँ तो मुझसे पूछता है, बाबा आपकी गाड़ी आज हमारे घर खड़ी होगी। तो इस तरह की जो टाइम है, टाइमिंग के लिए बड़ा मसला होता है। लेकिन भाग दौड़ करके कोशिश करते हैं कि चलो फैमिली के साथ भी, इनकी अपनी डिमांड्स होती हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारना मेरी ख्वाहिश भी होती है, हर बाप की होती है कि फैमिली के साथ वक्त गुजारे। लेकिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक, मेरा एक नज़रिया है, ईमान है कि अल्लाह की मखलूक को आप राज़ी करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी। कोई शक नहीं इसमें। अनस, कितना को कुशन देते हैं बाबा को आप इस बात का कि बाबा की जो मसरूफियात हैं कितना को अंडरस्टैंड करते हैं? और अब तो माशाल्लाह आप खुद समझदार और एक मिलते हैं, तो आप कितना को कोशिश करते हैं हेल्प आउट करने की बाबा को? बस जितना हो सके, बाकी तो अब इफ़ेक्ट होता है ज़ाहिर बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, मगर जितना हो सकता है वो करें, जितनी एबिलिटी है करते हैं। अच्छा, छोटा भाई स्कूल गया हुआ है, हाँ जी। तो कोई आपस में लड़ाई शलाई, कोई बात कोई? नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, दिल नहीं। तो खैर बाबा तो बहुत सॉफ्ट हैं और मिलना मिलाना इनकी इंतहाई दिलकश शख्सियत है, तो तुमसे कितना गुस्सा हो जाती है? गुस्सा तो होते हैं जितना नॉर्मली होना चाहिए। अब अच्छा, मतलब वो कि हमने कभी गुस्से में देखा नहीं। डॉक्टर साहब को इस वजह से पूछते हैं किस बात पे गुस्सा होती है? बस वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि देर से उठे हो, जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे, स्लीपिंग स्केड्यूल पे बहुत ज़्यादा। अच्छा,
صحیح, کیونکہ وہ میرا خیال ہے خود ایک ذرا تھوڑا بزی لائف گزارتے ہیں, تو بتاتے ہیں کہ جی جی بالکل انہیں چیزوں کو. ہاں جی. تو کبھی اگر ساتھ جانا ہو ہلکے میں بابا کے ساتھ جی کے, تو بور تو نہیں ہوتے یہ چیزوں کو کوشش کرتے ہو کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ ان کو بور تو بالکل بھی نہیں, ظاہری بات انٹرسٹنگ ہے تو انٹرسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. فیوچر کی کیا پلان؟ فی الحال تو اسٹڈیز باقی, پھر اب دیکھیں جہاں پہ جائیں گے, لیکن موسٹ پروبیبلی میڈیکل, لیکن دیکھیں. اچھا, مطلب بابا کی لیگیسی کو جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھنا ہے کہ ہاں جی, وہ بھی ان کی بھی خواہش تھی کہ میڈیکل میں. ہاں میڈیکل میں جی, ابھی پلاننگ ہے میڈیکل میں جانے کی؟ پلاننگ میڈیکل میں جانے کی ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ پہلے ڈاکٹر بنیں. مطلب ایک میرا پروفیشن جو میں اپنا لائک کرتا ہوں, تو ڈاکٹری والا پروفیشن جو ہے نا وہ ایک مسیحا کا پروفیشن بھی ہے. آپ کہیں اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. پہلے یہ ڈاکٹر بنے, بعد میں جو مرضی کرے, پھر اس کی اپنی مرضی. بات اس کی ہوگی تو آپ سیاستدان بھی ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے نہیں ڈاکٹر صاحب دوائی بتاتے ہیں؟ نہیں بالکل, ابھی بھی میرے جو پیشنٹس ہیں جو شروع سے مجھے دکھا رہے تھے, تو مجھے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس دن آئیں گے, ہم نے ان کو ہی ملنا ہے اور انہیں کو دکھانا ہے. بہاولپور اور ملتان کو آمنے سامنے کھڑے ہو گئے, 8 سیکٹریز آپ لوگوں نے محنت کی, کافی سیکٹریز جو وہ مل گئے, 8 ملتان کو مل گیا, بہاولپور کو مل گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا؟ ملتان کا حق زیادہ نہیں تھا اس معاملے میں, لاجسٹک وائز, فیسلٹیز وائز, اور اگر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان سے یا لئیے سے, لئیے کو شاید لاہور جانا اب آسان ہو, لیکن لئیے سے اگر کسی کو وہاں بہاولپور جانا ہے, ایون نہیں گھر سے کسی کو بہاولپور تو مشکل ہے. تو کیوں یہ فیصلہ, حکومت کا حصہ ہے, کیوں یہ فیصلہ میرٹ کے بجائے مفاہمت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا اور عثمان بزدار صاحب کا, اور پھر اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور ہر پارلیمنٹیرین کا جن کا تعلق ساؤتھ سے ہے, ساؤتھ کے ایشو پر سارے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے تھے کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا چاہیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلی حکومت ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, اور پریکٹیکلی مطلب انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے زبانی جمع خرچ کے. ہمارے پاس اکثریت بھی نہیں ہے. ہم نے کیا یہ کہ ہم ایک پریکٹیکل قسم کا ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ یہاں پر بنا دیں. اکثریت نہیں ہے کیونکہ ہم اسمبلی سے اس پہ جائیں گے, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی جائیں گے, لیکن ہم چاہتے تھے کہ جس مینیفیسٹو کے ساتھ ہم الیکشن میں گئے تھے اس 2018 والے, اس مینیفیسٹو کے کوئی پریکٹیکل سٹیپ اٹھا کر پھر ہم اسمبلی میں جائیں, ہم لوگوں کو یہ میسیج دے سکیں کہ ہم اس کاز کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہیں, ہم اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بس ڈاکٹر صوبہ کب تک بننے کا کچھ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ہم انشاءاللہ اینڈ میں نہیں بلکہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں, اور خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا, وہ میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ چہرہ بے نقاب کرنے کا موقع ہم عوام کو ضرور دیں گے. اسمبلی میں ہم بل لائیں گے, وہ دیکھیں گے کہ کون اس صوبے کی کاز کے ساتھ کھڑا ہے, کون اس صوبے کی کاز کے ساتھ نہیں ہے, اور اگلے الیکشن میں لوگ پھر اپنا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس بندے کو ووٹ دینا ہے, کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو ہماری صوبے کے لیے ہیلپ کروا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب. ناظرین, آج کا دن ہم نے گزارا صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کے ساتھ, اور دکھائی ان کی حلقے کی مصروفیات بھی, اور ان کی نجی زندگی کا حوال بھی آپ تک پہنچایا. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو. پروگرام آج توحید کتاب سے, اگلے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.